اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حالات زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختصر احوال۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 4000 سال قبل مسیح عراق میں پیدا ہوئے۔ آپ کا والد ازر مذہبی پیشوا تھا، بت بنا کر بیچا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمانہ بچپن سے ہی بتوں کی عبادت کرنے والوں کی مخالفت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھل کر بتوں کی مخالفت کرنے کے بعد ان کے قتل کرنے اور گھر سے نکالنے کی دھمکی دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک عبادت گاہ میں گھس کر بڑے بت کے علاوہ تمام بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا واقعہ پیش آیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ اور پھر نمرود بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ مناظرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منطقی جواب پر غور کرنے کے بعد کی بجائے یہ شاہی فرمان جاری کر دیا گیا کہ اس کو جلا ڈالو اور اپنے بتوں کی مدد کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈال جانے کا واقعہ پیش آیا، مگر اللہ تعالیٰ نے حکم سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، ساتھ سلامتی اور آرام دہ چیز بن گئی، جس میں وہ لکھا ہے قُلْ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اس قوم کی بدقسمتی کی حد یہ تھی کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق چھوڑ کر ملک شام تشریف لے گئے، وہاں سے فلسطین چلے گئے اور وہیں مستقل قیام فرما کر اسی کو دعوت کا مرکز بنایا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کے ہمراہ مصر تشریف لے گئے۔ وہاں کے بادشاہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ کی خدمت کے لیے پیش کیا۔ اس وقت تک حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ مصر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر فلسطین واپس تشریف لے آئے۔ حضرت سارہ نے خود حضرت ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کروایا تھا۔ بڑھاپے میں حضرت ہاجرہ کے بدن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت سارہ کے بدن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کی چٹیل میدان میں بیت اللہ کے قریب چھوڑ دیا۔ جب کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا تو حضرت ہاجرہ نے بے چین ہو کر قریب کی صفا اور مروہ پہاڑیوں پر پانی کی تلاش میں دوڑی۔ چنانچہ پانی کا چشمہ زمزم جاری ہوا۔ کچھ مدت کے بعد آپ ایک قبیلہ بنو بدہم کا ادھر سے گزر رہا تھا۔ پانی کی سہولت دیکھ کر انہوں نے حضرت ہاجرہ سے قیام کی اجازت چاہی۔ حضرت ہاجرہ نے وہاں قیام کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب سچا ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کے حکم کی تکمیل کے لیے فوراً فلسطین سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ جب باپ نے بیٹے کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے تو
فرمانبردار بیٹا اسماعیل علیہ السلام کا جواب تھا، ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم ہو رہا ہے اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ تعالی آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاریخ انسانی کا عظیم نشان کارنامہ انجام دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاریخ انسانی کا وہ عظیم و شان کارنامہ سر انجام دیا جو مشاہدہ نہ اس سے پہلے کبھی زمین و آسمان میں کیا گیا اور نہ ہی اس کے بعد کریں گے۔ اپنے دل کے ٹکڑے کو منہ کے بل زمین پر لٹا دیا، چھری تیز کی، آنکھوں پر پٹی باندھی اور اس وقت تک پوری طاقت سے چھری اپنے بیٹے کے گلے پر چلاتے رہے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا نہ آ گئی کہ اے ابراہیم، تو اپنے خواب میں سچ کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا گیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا۔ اس عظیم امتحان میں کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ دنیا میں میری عبادت کے لیے گھر تعمیر کرو۔ چنانچہ باپ بیٹے نے مل کر بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ بیت اللہ کی تعمیر سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حج کا اعلان کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان نہ صرف اس وقت کے زندہ لوگوں تک پہنچا دیا بلکہ عالم ارواح میں تمام روحوں نے بھی جو آنی تھی آواز سن لی۔ جس شخص نے قسمت میں لبیک بیت اللہ کی زیارت لکھی تھی اس نے اس اعلان کے جواب میں لبیک کہا۔ محمد سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل و قدر پیغمبر تھے۔ قرآن مجید میں وضاحت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن مجید کی 25 سورتوں میں 69 دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سورت نام میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا اسلام نے ایک ایسے ماحول میں آنکھ کھولی جو مشرک فطرات میں غرق، اور جس گھر میں جنم لیا وہ بھی مشرک عرفات کا مرکز تھا، بلکہ ان کی ساری حکومت وقت اور آپ کے والد کی معاونت اور سرپرستی حاصل تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کا باطن ہونا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا شکار ہو گئے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے والد کو آرزو کو اسلام کی تلقین کی۔ اس کے بعد عوام کے سامنے اس دعوت کو عام کیا اور پھر بادشاہ وقت نمرود سے مناظرہ کیا اور وہ لاجواب ہو گیا۔ اس کے باوجود قوم قبول حق سے مختلف رہی، حتیٰ کہ بادشاہ نے انہیں آگ میں جلانے کا حکم بھی دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کامیابی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات بیان کرنے کا مقصد
خود ان الفاظ میں واضح اور نمایاں فرمایا ہے: اے نبی، جو نبیوں کے واقعات ہم نے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، ان سے ہمارا مقصد آپ کے دل کو ٹھاس دینا نہیں، بلکہ آپ کے پاس حق پہنچانا ہے۔ اس میں مومنوں کے لیے بھی نصیحت و عبرت ہے۔ زیر نظر کتاب سیرت ابراہیم علیہ السلام قید تحریک دعوت اسلام کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو لوگوں کے لیے عقائد کی اصلاح کا ذریعہ بنا کر بھیجا۔ اور ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ پھر کچھ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے، اور جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے، یعنی وہ کھانا نہیں کھاتے، ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، ہم قوم لوط کی طرف ان کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہنس پڑی، تو ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ واقعہ سورۃ ہود اور سورۃ ہجر میں بھی گزر چکا ہے، اور یہ مہمان فرشتے تھے جو شکل انسانی آئے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت اور شرافت دے رکھی تھی۔ حضرت امام احمد بن حنبل اور دیگر علماء نے بھی اس کی تفصیل لکھی ہے۔ قرآن کریم کی ظاہری الفاظ میں یہی ہے کہ انہوں نے سلام کیا، جس کا جواب خلیل اللہ نے بڑھا کر دیا۔ اس کا ثبوت دوسرے اسلام پر دوسروں پیش کیا ہوتا ہے، اور یہی فرمان اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے، تو ہم اس سے پہلے جواب دیا کہ کم اتنا ہی۔ پس خلیل اللہ نے افضل صورت کو اختیار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے واقف تھے کہ یہ دراصل فرشتے ہیں، ان کے لیے کہاں سے یہ لوگ تو پاس آئے ہیں۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، جو بصورت نوجوان انسانوں کی شکل میں آئے تھے۔ ان کے چہروں پر بیت الجلال تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب ان کے لیے کھانے کی تیاری میں مصروف ہو گئے، اور جب چاپ بہت جلد اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ذرا سی دیر بعد میں تیار بچڑا کا گوشت بھنا ہوا لے آئے اور ان کے سامنے رکھا، اور فرمایا، ان کو کھائیں، کیوں نہیں کھاتے؟ اس لیے ضیافت کے آداب معلوم ہوئے کہ مہمان سے پوچھے بغیر ہی ان کی پر شروع سے انسان رکھنے سے پہلے آپ جانتے تھے کہ ان خبر کے بغیر ہی چلے گئے۔ یہ کچھ حالات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں تھے، باقی انشاءاللہ اگلی کسی قسط میں بتائیں گے انشاءاللہ۔